واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 392 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اپنے بحری جہاز میں جا کر اس نے دوسرے جہازوں کے کپتانوں کو بلایا، انہیں ہدایات اور احکامات دے کر رخصت کر دیا اور اپنے کیبن میں چلا گیا جہاں دو لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ ناظرین، وہ بھولی بھالی بنی رہیں اور اس سے پوچھتی رہیں کہ وہ سمندر میں کیا کرتا ہے۔ الفارس لمبے عرصے سے سمندر میں تھا، اس پر ہنسنے کھیلنے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں کو مردوں کی اس کیفیت میں لانے اور انہیں اپنے رنگ میں استعمال کرنے کی مہارت حاصل تھی۔ ناظرین، 20 جولائی 1187 کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اکرا سے نکلا۔ اس کے چھاپا مار دستوں نے اس کے لیے راستہ صاف کر رکھا تھا۔ ناظرین، ساحل کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایک قلعے اور قصبے فتح کر لیے۔ 30 جولائی 1187 کے روز اس نے بیروت کا محاصرہ کیا۔ ناظرین، صلیبیوں نے اس اہم شہر کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان ایوبی نے بے دریغ قربانی دے کر بیروت لے لیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو اکرا میں تھی۔ 29 جولائی تک بیروت کو اپنی عملداری میں لے کر سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر ٹائر کا رخ کیا۔ وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے جیشوں سے رپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے صلیبی ٹائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔ تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے پسپا ہو کر ٹائر چلے گئے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے ٹائر پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران الفارس بیدرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گشت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں۔ وہ اس کے دل پر غالب آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کی۔ جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا تھا، چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی تھیں۔ یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل، انڈے اور مکھن وغیرہ ملاحوں اور فوجی دستوں کے پاس بھیجتے تھے۔ ناظرین، جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسا پھینک کر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے۔ ناظرین، ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا۔ اسے وہاں سے بری فوج کے کسی کماندار سے کچھ پوچھنا تھا۔ دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی 3-4 کشتیاں آ گئیں، ان میں پھل وغیرہ تھا۔ ان کے ملاح جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں۔ ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہمند کے سوا کچھ بھی نہ تھا، بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا۔ کچھ لے لو شہزادی، اس نے کہا، بہت غریب آدمی ہوں۔ ناظرین، لڑکیوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیف سا اشارہ کر دیا۔ دونوں نے حیران سا ہو کے ایک دوسری کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر کراس بنایا۔ ناظرین، آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا اور ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ ناظرین، لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں، کسی اور کو ان کے قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ کشتی کے ملاح نے پوچھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہرمن پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنا دیا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ ملاح نے پوچھا۔ جاؤ گی کہاں؟ ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کریں گی۔ ناظرین، یہ غریب سا ماہی گیر ملاح صلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ بھی اسے جانتی تھی۔ اس نے کہا،
ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت مروگی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہماری صلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے، اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے، ابھی اسی جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں، ہر طرف مسلمان سپاہی دندناتے پھر رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں، انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ اپنے جہاز کہاں ہے؟ ٹائر کے قریب، اس نے بتایا۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو، تم میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے، اشارے مقرر کر لو، میں ان جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہوں، یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا، وہاں اسی بیس میں موجود ہوں گا۔ ناظرین، انہوں نے اشارے مقرر کر لیے، لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ ناظرین، 6 ستمبر 1187 کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسکلان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مچانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشی گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، اس شہر پر فرینکس نے 19 ستمبر 11 میں قبضہ کیا تھا، پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ ناظرین، اسکلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعض دستے اور چھاپہ مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے، انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں۔ بچے کچے صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسکلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور ادھر قاہرہ تک پہنچ چکی تھیں۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسکلان میں ہے اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جوں جوں ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی، قہر بنتی گئی، جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بےتاب تھا۔ یہ تو سلطان کی جنگی قوت تھی۔ قاضی شداد لکھتا ہے کہ اسکلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ یہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی منش لوگ تھے، وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور اس کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتا تھا، انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی تھکن ختم ہو گئی اور اس نے جوش و جذبات سے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ ناظرین، اسکلان سے کوچ سے 2-4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا، جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون تھی، جس نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑ کر سلطان ایوبی کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، دونوں کے جذبات ابھر آئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رکی، ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ یہ کیا؟ سلطان ایوبی نے رضی خاتون سے پوچھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں، رضی خاتون نے جواب دیا۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاص
خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ شام میں جو ان لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے، جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں، سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن ماؤں کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں وہ مائیں ان کی خیریت کی نہیں، فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، اور کسی کو نہ بھیجنا۔ اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ بنوا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرائے گا تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھے گا۔ بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، اٹھا لائی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی پر رکت طاری ہو گئی، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی، اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرائے۔ ایک جوان سا لڑکی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضی خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ بہت چھوٹی تھی، یہ تمہارے ساتھ محاذ پر رہے گی؟ رضی خاتون نے کہا، لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ ناظرین، وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے، ورد، وظیفے اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسکلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 393 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔